ٹیبل پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ساجد صاحب کے پی کے سے پوچھتے ہیں، ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ساجد بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیبل اور کرسی پر جو کھانا کھایا جاتا ہے، پہلے علماء اس کو منع کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر میں یا دنیا میں مسلمانوں میں یہ طریقہ بالکل بھی نہیں تھا، سب زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور ادب کے اور سنت کے زیادہ قریب بھی بہرحال یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے۔ جب انگریز آیا تو وہ غیر مسلم تھے، وہ ٹیبل پہ کھایا کرتے تھے، تو اس وقت جو مسلمان میز پہ کرسی پہ کھاتا تھا تو وہ لگتا تھا گویا یہ انگریز ہے، یہ انگریز سے میری مراد انگریز نہیں یعنی غیر مسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس وقت یہ عمل غیروں کی مشابہت سمجھا جاتا تھا، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا۔ لیکن آج اس کا رواج دنیا میں ہو چکا ہے، مسلمان بھی کھاتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہوٹلوں میں آپ ٹیبل پہ نہیں تو آپ کے لیے الگ سے تھوڑی وہ نیچے بچھائے گا دسترخوان کوئی، تو اس لیے علماء آج پوری دنیا کے علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مشابہت ختم ہو گئی ہے۔ علماء یہ خود ایک اصول ہے شریعت کا کہ وہ عمل جس میں مشابہت ختم ہو جائے تو پھر وہ عمل پہلے ناجائز ہو تو بعد میں جائز ہو جاتا ہے۔ تو اب مشابہت نہیں ہے اس میں، یہ کسی قوم کا شعار نہیں ہے، اس لیے آپ میز کرسی پہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے تمیز سے جو ایک ادب ہے اس طرح سے کھائیں تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ فارمیسی انڈسٹری میں داڑھی ممنوع ہو تو جاب کا حکم۔ اعجاز انصاری انڈیا سے کہتے ہیں ہم فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس انڈسٹری میں ہمارے لیے داڑھی اور مونچھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم دوا بناتے ہیں تو بال کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر سکتا ہے جس سے دوا میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے فارمیسی انڈسٹری میں جاب کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو عذر انہوں نے بیان کیا کہ وہ جو ہے بال ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر کے بالوں کے اوپر ایک بہت ہی باریک سا کیپ سا پہنا جاتا ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سر کے بال کھانے میں نہ گریں، تو ایسے ہی داڑھی پہ بھی باندھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کمپنی کے مینیجر کو کہیں کہ بھئی ہم داڑھی پہ کوئی ایسی چیز باندھ لیں گے یا کوئی اس کو سیو کر لیں گے تاکہ بال گرنے کا امکان ختم ہو جائے، لیکن داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے اس صورت میں، اور ایسی جاب بھی جائز نہیں ہے جس میں آپ کو داڑھی کاٹنے پر مجبور کیا جائے۔ جاب سے ملنے والی تنخواہ تو حلال ہوگی اس لیے کہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ جائز کر رہے ہیں، لیکن اس جاب کی وجہ سے داڑھی کاٹنے کی آپ کو اجازت مل جائے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ داڑھی کاٹنے کا بہرحال آپ کو گناہ ملے گا، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو پرمیشن لے لیں داڑھی رکھنے کی اور یہ طریقہ اختیار کریں جو میں نے بتایا۔ پرمیشن نہیں ملتی تو آپ کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ کوئی دوسری جاب تلاش کریں۔ گوبر اور کھاد کے ذریعے فصل لگانا، کھیتوں کی فصلوں کے اوپر گوبر کھاد اور گائے کا پیشاب وغیرہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں جبکہ اس سے فصل اچھی پیدا ہوتی ہے؟ ساجد خان بھوپال سے۔ ساجد بھائی فصل اچھی پیدا ہو رہی ہے ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ گوبر بھی تو ناپاک ہے نا، وہ تو ہوتی کھاد۔ اگر آپ بتائیں یہ جو اتنی فصلیں ہیں یہ لوگ گوبر نہ ڈالتے تو انہی سے پھر گوبر ہی نکل رہا ہوتا ہے، خربوزے تھوڑی نکلتے۔ تو یہ گوبر اور یہ گائے وائے کے گوبر شوبر ہی تو ڈالے جاتے ہیں، تو پیشاب بھی ڈال سکتے ہیں، گوبر بھی ڈال سکتے ہیں، کھاد تو ہے ہی، کھاد جائز ہے۔ مسجد کے امام کی تنخواہ، یحییٰ صاحب آسام انڈیا سے۔ اگر کوئی حافظ صاحب مسجد میں 5 وقت کی امامت کرائے تو اس کے لیے تنخواہ لینا کیسا ہے؟ بھائی جائز ہے، ساری دنیا میں یہ رواج ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ڈرائیور کے لیے لائف انشورنس کرانے کا حکم۔ میں ڈرائیور کی جاب کرتا ہوں، اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے اور میری آمدن بھی اتنی نہیں ہے، تو کیا میں لائف انشورنس کروا سکتا ہوں؟ عمران خان راجستھان سے۔ نہیں کروا سکتے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے تو آپ کو چاہیے، دیکھیں جب آپ لائف انشورنس کروائیں گے، ایک طرف کہہ رہے ہیں میری آمدن اتنی نہیں ہے، تو لائف انشورنس فری میں تھوڑی ہوتی ہے، آپ کو اپنی آمدن سے کچھ حصہ کمپنی کو دینا پڑے گا۔ کمپنی والے تو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی فی سبیل اللہ تھوڑی بیٹھے ہیں، وہ کچھ پیسے آپ سے لیں گے، تو پھر اگر حادثہ ہو گیا تو آپ کو زیادہ دیں گے، نہیں ہوا تو وہ کھا جائیں گے وہ۔ تو ایسا آپ خود کیوں نہیں کر لیتے کہ کچھ محلے کے لوگوں کو جمع کریں اور 2-4 غریبوں کو کہ بھئی ہم ایک ڈبہ بناتے ہیں، اس میں چندہ ڈالا کریں گے تھوڑے تھوڑے پیسے، جو ہم میں جو بیچارہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا تو ہم اس کے ساتھ اس پیسوں سے تعاون کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ کوئی جگاڑ نکالیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا کمیٹی ڈال لیں کہ اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے آپ اس کمیٹی میں دیتے رہیں، کمیٹی نکلے تو اس سے سونا خرید کے رکھ لیں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی مجھے حادثہ ہو گیا تو میں اس سونے کے ذریعے اس کی تلافی کروں گا۔ اپنی انشورنس خود اپنے آپ سے ہی کروائیں،
کمپنیوں سے انشورنس کروانا حرام ہے، اپنے آپ کو خود انشورڈ کریں اپنے پیسے کے ذریعے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ کیا امت مسلمہ پر آخرت کا عذاب نہیں ہوگا؟ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ میری امت پر آخرت کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ان پر دنیا ہی میں زلزلے وغیرہ مختلف صورتوں میں عذاب آ جائے گا، جبکہ دوسری حدیث میں مسلمان دوزخیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ذکر ہے۔ تو ان دونوں طرح کی حدیثوں میں تطبیق کیسے کریں گے؟ نعیم خیر پور، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ایمان کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے، تو علماء نے اس قسم کی حدیثوں کا جو مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہ جو کلمہ پڑھے گا اور اس کے تقاضوں پر پورا طور پر عمل بھی کرے گا اس پر جہنم حرام ہے۔ اور دوسری تعویل علماء نے یہ کی ہے کہ جہنم دو طرح کی ہے، ایک وہ جو مسلمانوں کو جس پر عذاب ہوگا، ایک وہ جو کافروں پر، تو کافروں والی جہنم حرام ہوتی ہے، مسلمانوں والی جہنم حرام نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں کہ بالکل ہی عذاب ختم ہو جائے گا، بلکہ مخصوص نوعیت کا عذاب جو کافروں کو دیا جائے گا ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، وہ والا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو عذاب مسلمانوں کو دیا جائے گا یہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے دونوں طرح کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مسلمان گناہ گار ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا پانے کے بعد نکل آئیں گے، اور وہ نکلیں گے جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے نکلیں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ وہ پہلے ہی ان کی شفاعت ہو جائے گی اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو گناہوں کی سزا ہماری معاف کر دے اور ہمیں دنیا میں بھی سزا نہ دے اور آخرت میں بھی سزا نہ دے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں سزا ان کو مل جاتی، آخرت میں پھر نہیں ہوتی، تو تینوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے، اور اس گناہ کی سزا اللہ نہ دنیا میں دے نہ ہمیں آخرت میں دے۔